بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی سعودی ہارٹ سرجن ڈاکٹر خالد الجبیر نے اپنے لیکچر میں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منگل کا دن تھا کہ جب میں نے ایک 2.5 سالہ بچے کے دل کا آپریشن کیا۔ اگلے دن یعنی بدھ کو اس کی حالت تسلی بخش تھی، مگر جمعرات کو دن کے 11 بجے ایک نرس نے مجھے اطلاع دی کہ بچے کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے۔ میں وارڈ کی طرف بھاگا اور پورے 45 منٹ تک دل کا مساج کیا۔ اس پورے عرصے میں دل کی حرکت بند تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے 45 منٹ کے بعد دل نے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا بچے کے والدین کو اس صورتحال کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں اس کے باپ کی تلاش میں نکلا، وہ تو نہ ملا لیکن اس کی والدہ مل گئی۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی اور بتایا کہ حرکت قلب کا رکنا اصل میں بچے کے گلے میں خون کے جاری ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ خون کیوں جاری ہوا ہے اس کی وجہ ابھی ہم نہیں جان سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے دماغ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی وہ خاتون چیخے گی، چلائے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے الحمدللہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ 10 دنوں کے بعد بچے نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اس کا دماغ بھی بالکل صحیح کام کر رہا تھا، لیکن 12 دنوں کے بعد بچے کے دل کی حرکت پھر رک گئی اور اس کی وجہ وہی گلے میں خون کا جاری ہونا تھا۔ اس بار ہم نے پھر 45 منٹ مساج کیا، مگر بے سود، دل کی حرکت بند کی بند رہی۔ میں نے پھر اس کی ماں کو اطلاع دی اور کہا کہ اب کوئی امید نہیں۔ ماں نے یہ الفاظ پورے صبر اور تحمل سے سنے اور کہا الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا میرے اللہ، اگر اس بچے کے صحت یاب ہونے میں کوئی بہتری ہے تو اسے محض اپنے کرم سے صحت یاب فرما دے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سر جھکا لیا۔ ایک بار پھر معجزہ ہوا اور بچے کے دل نے پھر کام شروع کر دیا، مگر بات یہیں پہ نہیں رکی۔ 6 ماہ میں بچے کو اس طرح کے 6 اٹیک ہوئے اور اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا۔ آخر 6 ماہ کے بعد ایک اور فزیشین بچے کے گلے میں ہونے والی بلیڈنگ روکنے میں کامیاب ہوئے، تو ساتھ ہی دل کی حالت بھی کچھ سنبھلی۔ اب بچہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا کہ ہمیں ایک نئی مصیبت نے آن لیا۔ اس کے دماغ میں ایک رسولی بننا شروع ہو گئی، اور یہ ایک ایسی رسولی تھی کہ اس طرح کی رسولی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی والدہ کو اطلاع دی، لیکن وہ اس بار بھی الحمدللہ کہہ کر چل دی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہم نے بچے کو فوری طور پر دماغ کے سرجیکل وارڈ میں منتقل کیا۔ الحمدللہ کے 3 ہفتوں کے علاج سے وہ کافی حد تک بہتر تو ہو گیا، لیکن چلنے پھرنے کے قابل پھر بھی نہ تھا۔ ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ اسے 106 ڈگری بخار نے آ لیا۔ اس بخار کی وجہ بلڈ پوائزننگ تھی۔ میں نے ایک بار پھر یہ صورتحال اس کی ماں کو بتائی اور اس نے ایک بار پھر یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ میرے مالک، اگر میرے بچے کے صحت یاب ہونے میں کوئی بہتری ہے تو اسے محض اپنے کرم سے صحت یاب کر دے۔ اس بچے کے ساتھ والے بستر پر ایک اور بچے کو 100 ڈگری بخار تھا اور اس کی ماں چیخ و پکار کر رہی تھی کہ ڈاکٹرز میرے بچے کو بچا لو۔ میں نے اس سے کہا تم نہیں دیکھتی کہ اس بچے کو 106 بخار ہے، لیکن پھر بھی اس کی ماں کس قدر صبر سے بیٹھی ہوئی ہے، اور تم صرف 100 بخار پر واویلا مچا رہی ہو۔ اس نے کہا اس کا کیا ہے، یہ عورت تو بے وقوف ہے۔ پر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اجنبی ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے پچھلے 23 سالہ سروس میں یہ پہلی ایمان والی عورت تھی جو واقعتاً باقی سب میں اتنا اجنبی لگ رہی تھی۔ 6.5 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ بچہ اب ICU سے باہر آ گیا تھا، مگر اس کا حال یہ تھا کہ نہ وہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، اور نہ ہی ہل جل سکتا تھا۔ اور اس پر متضاد یہ کہ اس کا سینہ بھی کھلا ہوا تھا، جس سے اس کا دل صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی ماں مسلسل اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے کپڑے تبدیل کرتی، اس کی خدمت کرتی، مگر اسی پہاڑوں جیسے صبر کے ساتھ۔ جس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے قبر کی طرف جا رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کے ایمان کا یہ حال ہو، وہ اس کو اللہ کے سپرد کر کے چپ ہو جاتی ہو۔ اس طرح کے ایمان اور تسلیم و رضا کی میری زندگی میں یہ پہلی مثال تھی۔ لیکن ایک بار پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ مزید 2.5 ماہ گزرے تھے۔ یہ بچہ اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ہم سب نے اس کو خوشی خوشی ہاسپٹل سے رخصت کیا۔
سارا ہاسپٹل اس کا گواہ تھا کہ جب سارے اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو دعا کس طرح برکت تھام لیتی ہے۔ لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس بچے کو ہاسپٹل سے گئے 1.5 برس گزر چکا تھا کہ مجھے ایک ملازم نے اطلاع دی کہ ایک مرد، عورت اور ان کے 2 بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے ملنے گیا تو خوشی اور حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ وہی والدین تھے جن کے بچے کا میں نے آپریشن کیا تھا۔ وہ بچہ 5 سال کا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی آیا ہوا تھا۔ ایک پھول کی مانند خوبصورت تھا اور خوب بھاگ دوڑ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کبھی بیمار ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت 6 ماہ کا نومولود بچہ بھی تھا۔ میں نے ان کو خوش آمدید کہا اور نئے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے کا کون سا نمبر ہے؟ باپ میری طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرایا اور کہا، یہ ہمارا دوسرا بیٹا ہے، اور وہ بچہ جس کا آپ نے آپریشن کیا تھا وہ ہماری شادی کے 17 سال بعد بہت دعاؤں کے صدقے میں پیدا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اس پر اور ہم پر جو بیماری کی آزمائش آئی اس کو آپ جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ میں نے باپ کا دامن تھاما اور اس کو الگ لے گیا اور اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ یہ تمہاری بیوی کس دنیا کی رہنے والی ہے؟ وہ عورت جس نے بانجھ پن کے 17 سال دیکھے ہوں، اس کا بچہ پیدا ہو کر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو جائے مگر وہ پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، وہ یقیناً اس دنیا کی عورت نہیں، شاید صحابیات کے قافلے کی کوئی بچھڑی خاتون ہے جو اس دور میں پیدا ہوئی ہے۔ اس مرد نے کہا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کی کوکھ جتنی بانجھ تھی اس کا دل ایمان سے اس قدر ہی بھرا ہوا تھا، زرخیز تھا۔ اور بچے کے باپ نے کہا، ڈاکٹر صاحب ہماری شادی کو 19 برس ہو گئے، اس سارے عرصے میں اس نے کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی اور نہ اس نے کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کی غیبت کی اور نہ فضول گفتگو۔ میں جب بھی گھر لوٹتا ہوں تو وہ میرا بہت خوشی سے استقبال کرتی ہے، مجھے پیار اور دعاؤں کے ڈھیروں تحفے دیتی ہے۔ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے معمور رہتی ہے اور وہ نیکی، شکر اور صبر کا مجسمہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب سچ تو یہ ہے کہ میں اس کے تقوی اور نیکی کے سامنے جب خود کو دیکھتا ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، اور کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ میری نگاہیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جاتی ہیں اور میں ان کو اوپر نہیں اٹھا پاتا۔ ڈاکٹر خالد کے بیان کردہ کہانی تو یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا سوال چھوڑ جاتی ہے جس کا جواب سوچنا ہر شخص کے ذمہ ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا محض مسلمانوں جیسا نام رکھنے سے کوئی مرد حقیقت میں مسلمان مرد یا کوئی عورت حقیقت میں مسلمان عورت بن سکتی ہے؟ اور یہ کہ مسلمان ہونا نام کا معاملہ ہے یا صفات و کردار کا؟ اور یہ کہ کل قیامت کو اگر اللہ نے ہمارے ایمان کو اس عورت کی ایمان کی کسوٹی پر جانچ لیا تو ہمارے ایمان میں کتنا کھوٹ نکلے گا، اور کیا کھوٹے ایمان والے بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ سوچئے، بار بار سوچئے اور کوشش کیجئے کہ اس کا جواب موت سے پہلے پہلے مل جائے۔